अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर आफियत होंगे। गुजारिश ये है कि चूँकि मैसेजेस का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है मुझे भी और टॉप लीडरशिप को भी, और चूँकि अभी कोई इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आ रही कि आपके साथ जो शेयरेबल हो, लेकिन इंशाल्लाह आज शाम तक, रात तक काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों का कहना ये है कि जीसीओ साहब वहाँ बहुत अजियत में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि जिसका दिल चाहता है वो उठ के वो बात कर देता है। जबकि मैं ज़ाती तौर पे ना इन दोनों जो ओपिनियंस हैं उनमें से किसी एक की भी ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ। उसकी वजह कि जब तक आपको कोई चीज़ क्लैरिटी के साथ पता ना हो तो वो बात करना वैसी फजूल बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ एश्योर करना चाहूँगा, टॉप लीडरशिप के साथ रब्ता है। टॉप लीडरशिप सो नहीं रही है, ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। जोश से ज़्यादा होश से काम लेने की ज़रूरत होती है। मैं उन तमाम अहबाब के जज्बात की दिल की अता गहराइयों से कदर करता हूँ कि जो सैफ साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, और मैं उन अहबाब की भी दिल की अता गहराइयों से कदर करता हूँ जिनका ओपिनियन ये है कि जिसे कहते हैं कि तेल देखें, तेल की धार देखें, मामलात को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद एक वाज़ेह लाया अमल जो है वो मिलना चाहिए है। तो चूंकि सब आरा को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद कोई हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। आज फर्स्ट है, 7 तारीख को कोर्ट में डेट है, 7 दिन हैं, लेकिन लीडरशिप इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि आज ही कोई ना कोई जो भी लाया अमल होगा उसको मुरतब कर लेगी और यकीनन टॉप लीडरशिप आपको इन्फॉर्म करेगी। और आज इंशाल्लाह आज शाम तक, रात तक आपको सही सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा। उससे पहले ये जितने यूट्यूब चैनल्स हैं या मुख्तलिफ लोग डिफरेंट ग्रुप्स में घुसे हुए हैं जिनको किसी चीज़ के बारे में कोई पता नहीं होता, जो जिसके दिल में आता है वो उठ के बात कर देता है। किसी की बात पे भी ट्रस्ट ना करें, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि ये एक फैक्ट है कि इस वक्त 5 लाख, एटलीस्ट 5 लाख ख़ानदान जो है वो उनके मुतासर होने का अंदेशा ज़रूर है। आज जुमे का दिन है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक सैफुर रहमान साहब को भी और उन 5 लाख ख़ानदानों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जिनका मुस्तकबिल यकीनन इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। अल्लाह वो करे जिसमें सबकी बेहतरी हो, सबका भला हो। एक अफवाह ये भी है कि जी लीगल टीम ने ये कह दिया है कि जी आप फिक्र ही न करें, 7 तारीख को इंशाल्लाह सारे मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। खुदा करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो किसी मुआज़े से कम नहीं होगा। तो मुआज़े तो खैर कभी भी हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हुआ करती हैं और हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही सारा कुछ करना चाहिए। 1 थिंग। नंबर 2, मैं पहले भी बार बार आपको एक गुजारिश कर चुका हूँ तमाम अहबाब को कि जिसे कहते हैं ना, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ देखे सुने जो लोग इदारों को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। उसकी वजह कि केस की इन्वेस्टिगेशंस अभी स्टार्ट हुई हैं। यकीनन न सिर्फ मैं बल्कि आप में से हर शख्स को सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब पे 100% ट्रस्ट था, 100% ट्रस्ट है। अब इदारे अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं,
خدا کرے کہ جو ہمارا ٹرسٹ تھا وہ ٹرسٹ قائم رہے۔ پہلے کی تو اسٹریٹجی جو سیف صاحب کی تھی، اداروں سے بھاگنے کا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں باہر رہتے ہوئے اداروں کو سیٹسفائیڈ کروں، اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ضمانت کی کوشش کی۔ اینی ہاؤ وہ ایک چیز تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ اب وہ چونکہ اداروں کی کسٹڈی میں ہیں، جو چیز ضمانت کروا کے انہوں نے پروف کرنی تھی اب وہ ان کے پاس ہیں۔ ہم سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ وہ ہر اس چیز کو وہاں پہ ثابت کر سکیں اور خدا تعالیٰ ان کو سرخرو کرے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بالآخر یہ کیس کورٹ میں جانا ہے۔ جو احباب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیب کوئی زیادتی کر جائے گی، نیب بغیر ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کر سکتی ہے، چونکہ عدالتوں کے اوپر بھی عدالتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ جو سوالات نیب ان سے پوچھے گی، میں ویری فرینکلی میں آپ سے اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اب وہ اداروں کی کسٹڈی میں ہیں، اداروں کا رائٹ بنتا ہے ان سے پوچھنا، اور سیف صاحب کا فرض بنتا ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا۔ اور جتنا ایک میں جانتا ہوں ڈیفینیٹلی سیف صاحب اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ وہ جو معلومات ان سے لیں گے وہ ان کو وہ معلومات دیں گے۔ جب وہ معلومات اداروں کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق سیف صاحب جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک چیز گزارش کر چکا ہوں کہ نیب کوئی عام ادارہ نہیں ہے، وہ کسی تھانے کی حوالات نہیں ہے، وہ ایک سائنٹیفک وے میں جو ہے وہ چلتے ہیں، ایز پر لا چلتے ہیں، لیگل سٹیپس لیتے ہیں۔ اور یہ بھی یقیناً آپ تمام احباب کو پتہ ہوگا کہ نیب کے اگینسٹ آج بھی توہین عدالت کی اپلیکیشن جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو کم از کم مجھے تو یقین ہے، باقی لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن نیب انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی اللیگل سٹیپ اس وجہ سے نہیں لے گی کہ خدا نہ کرے اگر انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ اللیگل لے لیا تو ونس اگین جو ہے وہ ان کو سپریم کورٹ میں پھر جا کے وضاحت دینا ہوگی کہ انہوں نے یہ ایسا کام اللیگل سٹیپ انہوں نے کیوں لیا۔ تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے ہے، اور جب تک ایگزیکٹ صورتحال سامنے نہیں آتی تو تبصروں سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ باقی جو اسٹریٹجی بنتی ہے، جو بھی پلان ہوگا، یہ یقین رکھیے گا کہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گی۔ صرف سیف صاحب نہیں، انشاءاللہ 5 لاکھ خاندانوں کو محفوظ کرنے کی ہر کوشش کی جائے گی، جو پہلے بھی کی جا رہی تھی، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ریزن کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ 5 لاکھ خاندان، جس میں کس کا نام لوں، کس طرح کے لوگ ہیں، اگر ان بیچاروں کی کوئی داد رسی نہ ہو سکی، نیب کا راستہ تو سارے دکھاتے ہیں کہ جی آپ وہاں پہ جائیں۔ میں کامن سینس کی بات ہے کہ جب سیف صاحب ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور جب ان کو کمپلیٹ ایک ڈیٹا پرووائڈ کر دیا جائے گا تو کوئی شخص نیب میں گیا یا نہ گیا، ان کے پاس کمپلیٹ ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ کس شخص کی کتنی انویسٹمنٹس لگی ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب کیا تمام لوگوں کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے، یا ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار، بینک اکاؤنٹ سیز ہونے سے پہلے تک ہر چیز بالکل سموتھ جا رہی تھی اور بینکوں میں اتنے ارب روپے بھی پڑا ہوا تھا۔ لاسٹ ٹائم سی او صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے کوئی 84 کروڑ روپے کے وڈرالز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سی او صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ کریکٹ تھی
کیا ایسی صورتحال ہے کہ 84 کروڑ روپے کے وڈرال ہوں اور بینکوں میں اربوں روپے پڑا ہوا ہو؟ یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، چونکہ اس میں بہت ساری، جب ڈیٹا جائے گا نیب کے پاس تو جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی اتنے 100 ارب روپے کا اسکیم ہوا، تو ڈیٹا سے وہ ڈیفینیٹلی دین اینڈ دیئر امیڈیٹلی دے کین کیلکولیٹ کہ کمپنی کو ان سالوں میں ٹوٹل بزنس کتنا ملا، اس بزنس میں سے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو کتنے پروفٹس ملے، اس میں سے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو اس پہ سے کتنے کمیشنز ملے، تو ایک بیلنس سامنے آ جائے گا۔ پھر ڈیفینیٹلی کمپنی کی کوئی فکسڈ ایکسپینسز بھی ہوں گے، ہر ماہ کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں نکال کے تو ایک بیلنس شیٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اداروں کو اپنا کام کرنے دیا جائے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے، جتنا کوآپریشن ہوگا انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک سیف صاحب کو سرخرو کرے گا۔ ان کے لیے دعائیں کریں اور ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے، کسی بھی شخص کا کسی بھی قسم کا کوئی لاس نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ہوپ فلی آج شام تک رات تک لیڈرشپ جو بھی اگر کوئی ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ لوگ، تو obviously پھر وہ جو ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اجتماعیت میں ہمیشہ خیر اور برکت ہوا کرتی ہے، اور ٹاپ لیڈرشپ ہر اینگل سے اس وقت چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور وہ دیکھنے کے بعد ہی کوئی فائنلی ڈیسیژن لیا جائے گا۔ جو ڈیسیژن ہوگا اس سے انشاءاللہ آپ کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔